کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ راستے میں بھی محفوظ نہیں ہیں، ڈاکو آپ کو راستوں میں بھی مل جاتے ہیں، آپ کی قیمتی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ یہی تو ظلم ہے، یہی تو انسان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کا انصاف مانگنے جاتے ہیں تو آپ کے علم میں خود ہے کہ آپ کی چیز نہ آپ کو واپس ملتی ہے اور نہ انصاف کرنے والے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دلا دیں گے۔ وہ کتنا ٹال مٹول کرتے ہیں اور آپ کے کیس کو وہ مذاق اڑا کے ختم کر دیتے ہیں۔ اب اوپر کے طبقے میں آ جائیے کہ جہاں آپ عدلیہ میں آپ جائیے اور عدالت میں دیکھیں کہ کتنے لوگ بے انصافی کا شکار ہو کر یہ کورٹ کیوں بھرا ہوا ہے، لوگ کیا انصاف مانگنے آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا مظالم ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پیسے خرچ کر کے وکیل کر رہے ہیں قیمتی اور جج ان کے فیصلے کر رہا ہے، اور جب وہ فیصلے ہو جاتے تو وہ روتے ہوئے باہر نکلتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صحیح فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں عدل قائم نہیں ہے۔ اب وہ انسان جو محروم ہو گئے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ جن بندوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جب آپ کے مقدمے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کیس ہار جاتے ہیں اور آپ کو انصاف نہیں ملتا کسی بھی منزل پر، تو آپ کا دل کتنا مایوس ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور ہمارا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لیے ہم کو ایسے موضوع پر قرآن کو بھی پڑھنا پڑے گا اور حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا کہ سارے مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور وہ دین پر عامل بھی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ سرکار کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، تو وہ انصاف کس سے طلب کریں گے؟ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کہتے ہیں میں صابروں کے ساتھ ہوں، اور آخر میں آپ کو آپ کے اوپر کیے ہوئے ظلم پر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس صبر کا سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ تم صبر کرو؟ اس کے معنی یہ کہ صبر کرو، ہم دیکھ لیں گے، یعنی ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ اس دن کے لیے امام مہدی کو اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کو زندہ رکھا ہے کہ تمام انسانوں پر جن پر ظلم ہوا، یہ جو جملہ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس کے معنی ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جن انسانوں کے ساتھ مسلسل ظلم ہو چکا اور انہیں انصاف نہیں ملا عدلیہ سے دنیا میں، وہ سارے انسان اگر مر بھی چکے ہوں گے تو اللہ انہیں زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کے بعد عدالت لگے گی اور ظالم کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ قرآن میں اس نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم زندہ نہیں کر سکتے؟ اس کی دلیل اللہ نے دی ہے کہ جب ہم پہلی بار تمہیں بنا سکتے ہیں تو کیا دوسری بار تم کو ہم نہیں بنا سکتے؟ ہم تو خلقت کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی خلقت کی تھی، دوبارہ بھی خلقت کی، اور جب وہ کر دے گا خلقت تو وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہے وہ اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر سب کا فیصلہ امام مہدی کریں گے۔ جن چیزوں سے محروم کیا گیا ہے انسانوں کو وہ تمام چیزیں سامنے پیش کی جائیں گی، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ مظلوموں کا حق دے دو، اور اس کے بعد مظلوموں کا حق دلوا کر امام زمانہ امام مہدی
ظلم کرنے والوں کو سزا دیں گے، وہی سزا دی جائے گی جو اسلامی سزا ہے۔ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی جو ہیں انہیں کوڑے لگائے جائیں گے، شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جائیں گے، جن جن نے اسلام کے خلاف کام کیا ہوگا ان سب کو امام مہدی سزا دیں گے، چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، اور اللہ یہ چاہے گا کہ اب انسان حکومت کر چکے، اب اللہ کی حکومت دنیا پر چلے۔ اس نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے، اس نے سورہ الحمد میں کہہ دیا ہے مالک یوم الدین، ایک دن دین کا دن آئے گا اور اس کا مالک میں ہوں۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن امام مہدی کی آمد کا دن ہے، جس دن اللہ کا دین ہے، اور اللہ کی نگرانی میں، اس کی نگاہ میں امام مہدی وہ فیصلے کریں گے جس کے لیے قرآن نے حکم دیا، جس کے لیے حدیث نے حکم دیا، اور ایک عدالت لگے گی، ایک عدالت لگے گی، اور اس عدالت میں ہر ظالم کو پیش کیا جائے گا، اور جب یہ سب زندہ کیے جائیں گے تو ظالم کو مظلوم پہچان کر اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور ہاتھ پکڑ کے امام مہدی کے پاس لائے گا، یہ ہے میرا مجرم، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ وہاں دنیاوی عدالتوں کی طرح گواہ بلائے جائیں، کاغذات پیش کیے جائیں، وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ جو لوگ لاچار ہیں، جو دنیاوی وسیلوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہے یہ۔ امام مہدی تو خدائی حکمراں ہیں، وہ اختیار قدرت رکھتے ہیں، قدرت نے انہیں اختیار دیا ہے، تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے تم گواہ لاؤ، ظالم سے یہ نہیں کہیں گے گواہ لاؤ، کاغذات لاؤ، فائل لاؤ، وہ کہیں گے جو میرا فیصلہ ہے میں جانتا ہوں کہ ظلم کس نے کیا ہے، اور وہ فوراً فیصلہ کر دیں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور اس طرح ایک گھاٹ پر ہرن اور شیر ایک ہی گھاٹ پر، ایک ہی کنارے پر دریا کے پانی پیئیں گے، نہ شیر ہرن کو کھائے گا نہ ظلم کرے گا۔ یعنی یہ انصاف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں، درختوں میں، یعنی کہ نباتات میں، جمادات میں اور حیوانات میں، چونکہ وہ حاکم ہوں گے پوری دنیا کے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین اللہ کی۔ اگر اللہ اپنا حاکم مقرر کر دے تو زمین اسی کا حکم مانے گی، اور دنیا کی ہر شے اللہ کے تابع ہے، اور جب اللہ اپنا خلف یعنی اپنا نائب زمین پر مقرر کر دے تو پھر دنیا کی ہر مخلوق پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے نائب کا حکم مانے۔ اسی بات کو قرآن نے اول روز کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہم آنے والے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اس آیت کے بارے میں۔ لوگ اس آیت کو بہت ہی روا روی میں لیتے ہیں، کتنی اہم آیت ہے قرآن کی کہ آدم کا پتلا بننے جا رہا ہے اور بن بھی گیا، اور پھر اللہ کہتا ہے میں اس میں روح پھونکوں گی، اور پھر وہ اعلان کرتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس آیت کو سمجھے اور اس کی تفسیر کو جانے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے۔